اور اب بات کریں گے پاکستان میں اپریل 2024 کے دوران ماہانہ مہنگائی کی شرح میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں ماہانہ مہنگائی کی شرح 17.34% رہی۔ یہ مہنگائی کی شرح مئی 2022 کے بعد پہلی بار کم ترین سطح پر آئی ہے۔ مارچ 2024 میں مہنگائی کی شرح 20.68% پر تھی۔ پاکستان میں 10 ماہ میں اوسط مہنگائی کی شرح 25.97% پر آ گئی۔ گزشتہ مالی سال کے 10 ماہ میں یہ مہنگائی کی شرح 28.23% پر تھی۔ ایف بی آر کا نان فائلرز کی موبائل سم بند کرنے کا فیصلہ زیر غور ہے۔ ترجمان پی ٹی اے کا کہنا ہے موبائل فون آپریٹرز اور متعلقہ سٹیک ہولڈرز سے رابطے میں ہیں۔ رابطے کا مقصد ریگولیٹری فریم ورک اور متعلقہ دفعات کے تحت اقدامات اٹھانا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں غیر ملکی کمپنی کے نیب نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ سماعت سے متعلق جانیں گے عثمان علی سے۔ عثمان بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، یہ پی آر ٹی کے حوالے سے جو کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں ان نے جو انکوائری کی ہے، نیب نے ان کے خلاف انکوائری شروع کی ہے، تو اس کے خلاف انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیا تھا، جس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ درخواست گزار جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پی آر ٹی کی پوزیشن کی جو ہے حکومت نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے ہے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس سے پروجیکٹ پر جو ہے حکومت کو ایوارڈ بھی ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو کنٹریکٹر ہے ان کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کی ہے، جس پر جسٹس اعجاز انور نے جو ہے ریمارکس کیے ہیں کہ نیب جو ہے وہ کبھی جو ہے خاموش ہو جاتا ہے لیکن پھر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پروسیکیوٹر نیب سے جو ہے یہ استفسار کیا ہے کہ نیب جو ہے وہ کس کے انڈر کام کرتا ہے، جس پر انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ تو وفاقی حکومت کے انڈر ہی ہے، اور نیب جو ہے انہوں نے یہ کارروائی اس سے شروع کی ہے کہ ان کو اس جو پروجیکٹ ہے اس میں کچھ انکوائریز درکار ہے، اور اس کمپنی کے خلاف بھی نیب نے کارروائی شروع کی ہے، جس پر عدالت نے جو ہے جو متعلقہ کمپنی ہے ان کو انویسٹیگیشن جو ہے وہ جوائن کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ نیب کو ان کمپنی کے خلاف جو کارروائی ہے ان سے روک دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ جو متعلقہ کمپنی ہے وہ اس کو جوائن کرتے، انویسٹیگیشن کرتے، لیکن ان کے جو افسران ہیں ان کو گرفتار کرنے سے عدالت نے نیب کو روک دیا ہے۔ عدالت نے جو ہے وہ 25 جون تک ملتوی کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ کیسز ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ لگانے کا حکم دیا ہے، اور عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ 25 جون کو اس پر سماعت کریں گے اور اس پر فیصلہ بھی جاری کریں گے۔ جی عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پشاور کی فیملی کا احتجاج۔ خاتون اور مرد نے شاہراہ دستور پر دھرنا دے کر ٹریفک روکنے کی کوشش بھی کی۔ متاثرہ فیملی نے چیف جسٹس سے انصاف دلانے کی اپیل کی۔ کہا پشاور میں خاندان کے 2 افراد کو قتل کر دیا، گھر پر قبضہ کر لیا گیا، دشمن طاقتور ہیں، انصاف چاہیے۔ پولیس نے فیملی کو شاہراہ دستور سے ہٹا دیا۔ رواں مالی سال میں جولائی سے مارچ کے دوران مقامی قرضوں پر سود کی ادائیگیوں پر 4,807 ارب روپے خرچ ہوئے۔ بیرونی قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کی مد میں 710 ارب سے زائد خرچ ہوئے۔ وزارت خزانہ نے جولائی تا مارچ کی فسکل آپریشن رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 9 ماہ کے دوران سیلز ٹیکس کی مد میں 2237 ارب، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 402 ارب روپے اکٹھے ہوئے۔ سرکاری اداروں کے منافع کی مد میں 64 ارب، پاسپورٹ فیس کی مد میں 35 ارب اور پی ٹی اے پروفٹ 6.5 ارب روپے موصول ہوئے۔ دستاویز کے مطابق صوبوں نے سروسز پر سیلز ٹیکس کی مد میں 553 ارب، ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 8 ارب روپے اکٹھے کیے۔ جولائی سے مارچ کے دوران این ایف سی ایوارڈ کے تحت پنجاب کو 1865 ارب روپے، سندھ کو 946 ارب، کے پی کو 623 ارب اور بلوچستان کو 379 ارب روپے ملے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بورڈ کا اجلاس ہوا ہے۔ سنجے سادوانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ سنجے، آگاہ کیجیے گا اجلاس سے متعلق۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سندھ کو ڈیجیٹل لائز کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج اجلاس کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سندھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے وہ بنایا جائے، اس کو کمپنی کا درجہ دیا جائے۔ 6 ہفتوں کا انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ ایم ڈی تعینات کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں جو دفاتری کام ہیں وہ پیپر فری ہوں، سندھ کے تمام دفاتر میں پیپر کا خاتمہ ہو، تمام چیزیں ڈیجیٹلائز کی جائیں۔ اس سلسلے میں آئی ٹی سیکریٹری ہیں آصف اکرام، ان کو انہوں نے ہدایت کی کہ تمام محکموں کا آپ جائزہ لیں اور کس طرح ہم پیپر کو جو دفاتر سے ختم کر کے ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ آئی ٹی
महकमे को जिस किस्म की भी सपोर्ट मुझसे चाहिए, हमारे वज़ीर आला हाउस से चाहिए, वो दी जाएगी। और ये कोशिश है कि जो मौजूदा टेन्योर है 5 साल का, इस दौरान सिंध के तमाम जो दफ्तरी उमूर हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया जाए। शुक्रिया संजय। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने राबता किया। ज़राए का कहना है इंतखाबी धांधली और गंदम के बहरान पर दोनों जमातों में इत्तफाक पाया जाता है। नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, बताइए क्या गुफ्तगू हुई मजीद दोनों के दरमियान? जी, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जो है वो कॉल किया है और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है चूँकि दोनों जमातों के दरमियान इत्तफाक राय कुछ नुकात पर पाया जाता है, खासतौर पर मुबैना धांधली जो 8 फरवरी के हवाले से दोनों जमातों इस पर तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। इसके अलावा हुकूमत के खिलाफ एक मूव चलाने के लिए दोनों जमातों का उनका एक ज़राए का कहना है कि वो एक करीब लाने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि मुलाकात हो। बहुत जल्द अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हो। जी ठीक, शुक्रिया आपका नज़ीर। सुन्नी तहरीक शहजाद कादरी ग्रुप ने सरवत एजाज ग्रुप के खिलाफ कराची के खारदर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। अफजल खान, बताइए। देखिए, शहजाद कादरी की मुद्दत में खारादर थाने में दर्ज होने वाले मुकदमे में बलवा, खौफ और हरास फैलाने और दिगर दफात शामिल हैं। मुकदमे में 6 अफराद को नामजद किया गया है जिनका ताल्लुक सरवत एजाज कादरी ग्रुप से बताया जाता है। और मुकदमे के जो मतन है उसका मुताबिक मुद्दई का कहना है कि मैं अपने घर पर मौजूद था, जमील मेमन ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। जमील मेमन के बात करने का अंदाज मशकूक था, इसी वजह से घर से बाहर नहीं आया। CCTV कैमरों में देखा तो 5 से 6 अफराद बाहर मौजूद थे। बाहर मौजूद अफराद घर के बाहर जो है वो बिल्डिंग के अंदर जो है वो दाखिल हुए और ऑफिस में तोड़ फोड़ की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफजल खान अपडेट्स के लिए। मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने इस्लामाबाद मोटरवे पर पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी केस की मुल्जिमा की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद है, बताइए बाबर। जी हाँ, इस्लामाबाद मोटरवे पर पुलिस एहलकारों के साथ तल्ख कलामी और गाड़ी चढ़ाने का एक मुकदमा रावलपिंडी में दर्ज था। रावलपिंडी पुलिस ने खातून को गिरफ्तार किया और जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसे 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेजा था। मुल्जिमा की जानिब से आज दरख्वास्त जमानत की पैरवी शाह खावर एडवोकेट ने की है और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। यूं अब मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी और ये ऑलरेडी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में। जी शुक्रिया आपका बाबर। फवाद चौधरी ने JIT में तलबी का नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आबिद खान, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, JIT में तलबी का नोटिस जो है वो फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और अदालत ने सरकारी वकील को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी और अदालत ने करार दिया कि इस पर कानून क्या कहता है, आप अदालत के रूबरू पेश हों और अदालत के हवाले से मुआवनत करें। फवाद चौधरी के वकील ने अदालत को ये बताया कि इदारों को जो है वो बिला वजह फवाद चौधरी को हरासा कर रहे हैं। 6 माह जेल में थे मगर इसके बावजूद और 40 दिन जिस्मानी रिमांड पर थे मगर इसके बावजूद उनसे जो है वो किसी भी केस में तफ्तीश नहीं की गई। अब नोटिस जारी किए जाते हैं और उन्हें बिला वजह हरासा किया जाए, लिहाजा अदालत IG पंजाब को अहकाम जारी करे कि उनको बिला वजह हरासा करने से रोका जाए और कानून के मुताबिक उस पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इस पर अदालत ने 9 मई तक समाअत मुलतवी कर दी है और सरकारी वकील को हिदायत की को तैयारी करके अदालत के रूबरू पेश हो और अदालत की मुआवनत करे। जी बहुत शुक्रिया आबिद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को अडयाला से लाहौर मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे, बताइए हुसैन। जी देखिए, परवेज इलाही को अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल करने के खिलाफ उनकी एहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत हुई है, जबकि उनकी सेहत से मुतालिक घर में हाउस अरेस्ट करने की मुतफरिक दरखास्त पर भी समाअत हुई है और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि सब जेल पूरे घर को करार दिया जाएगा और पुलिस परवेज इलाही को सिर्फ एक कमरे तक अगर महदूद रखा जाए तो आप उसके लिए तैयार हैं। अदालती सवाल पर जो वकील थे सरदार अब्दुल राज़िक, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं। नुमाइंदा 3 सज़ा पेश हुए, उनका कहना था कि परवेज इलाही को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और वो अपने घर से ज़्यादा अडयाला जेल में महफूज है, जिसके बाद अदालत ने परवेज इलाही की लाहौर मुंतकिल करने के खिलाफ और जबकि घर में हाउस अरेस्ट करने की मुतफरिक जो इस्तदा थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। जी शुक्रिया आपका हुसैन। ATC में नकीबुल्ला कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम शुएब शूटर के खिलाफ शहरी के अगवा के मुकदमे की समाअत हुई।
बात करेंगे इस हवाले से अपने नुमाइंदे फारूक समी से। फारूक, समात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, नकीबुल्लाह कत्ल केस के जो मरकजी मुलजिम थे शोएब शूटर, उनके खिलाफ एक और मुकदमा है। शहरी हैं शरीफ जिनको अगवा किया गया, उनसे अगवा बराए तावान तलब किया गया और उस मुकदमे में आज अदालत को बताया गया कि जो जेल में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर और सुप्रीटेंडेंट जेल हैं वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि हमने मुलजिम को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा, अदालत ने जब उनसे इस्तफसार किया दोनों चीफ मेडिकल ऑफिसर और सुप्रीटेंडेंट जेल से, तो वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, ऐसी क्या बीमारी है जो मुलजिम को जेल अस्पताल के बजाय जिना अस्पताल मुंतकिल किया है। अदालत ने डायरेक्टर जिना अस्पताल से मुलजिम की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि मुलजिम शोएब शूटर का मेडिकल रिकॉर्ड 3 दिन में पेश करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने ये भी कहा है कि बताया जाए कि मुलजिम को कौन सी बीमारी लाक है। 20 सितंबर 2014 का ये वाक़ा था जब स्कॉट कॉलोनी से चाय के होटल से मोहम्मद शरीफ को पुलिस एहलकारों ने उठाया था, उनको उनके अहल खाना के सामने तशद्दुद का निशाना भी बनाया था और सिंध हाईकोर्ट से रिव्यू करने पे कहा था कि अगर आप वापस ले लेंगे दरखास्त तो हम वापस कर देंगे। और उसके बाद 18 अप्रैल 2015 को शहरी को घर वापस लेकर आया गया था, ताहम उनको जख्मी हालत में लाया गया था। जी बहुत शुक्रिया फारूक समी। डील नहीं, एंगेजमेंट होनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने अगर डील की तो वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। शहबाज शरीफ को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा घर वालों से है। पीटीआई को मशवरा भी दिया, कहा पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, सबसे राबते रखने चाहिए। बहरान जारी है, चाहे गंदम का बहरान हो, चाहे सियासत का बहरान हो, चाहे मईशत का बहरान हो, और अब एक अदालती बहरान भी जो है वो हमारे सामने सर उठा चुका है। उसमें सेटल डाउन होने की जरूरत है। पाकिस्तान में जिस तरह से वोट पड़ा है, यहाँ पे कोई किसी से कोई डील के इमरान खान ने डील करके तो वो फिर इमरान खान को सख्त नुकसान हो जाएगा। इसलिए एंगेजमेंट होनी चाहिए। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगर इमरान खान आज डील करते हैं तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। वो चाहे PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, सबसे एंगेजमेंट होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट होनी चाहिए, डील नहीं होनी चाहिए। कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब हर किसी को हर किसी से खतरा है। तो शहबाज शरीफ साहब को सबसे ज़्यादा खतरा घर वालों से है, बाहर वालों से है और फिर उनसे है जो लेके आए हैं। हम अपनी आईनी हुदूद जानते हैं, दूसरे भी इसकी पासदारी करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन है। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय की वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। अपनी आइनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुक़द्दम रखने की तवक्को रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत पर दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। इसी वाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ही अहम ये खिताब था और इस खिताब के कुछ बहुत ही अहम हिस्से। अब इसमें सबसे पहले जो आर्मी चीफ ने कहा है, मैं उस पर आपसे राय भी जानना चाहूँगा। हुदूद क़यूद आइनी हुदूद जानते हैं, दूसरे भी इसकी पासदारी करें, और साथ ही उन्होंने ये भी आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद के हवाले से भी जो गुफ्तगू की है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एक बहुत ही उन्होंने नफीकुली बात की चीफ आमिर साहब आसिम मुनीर ने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इजहार राय को एक गलत समझा जाता है। इजहार राय की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप मुल्क के खिलाफ, अपनी सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ आप ऐसी बातें करें जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो, चाहे नादानिस्ती में हो या जानबूझकर हो। ये उन्होंने यंग बच्चों को, वो क्योंकि अभी पास आउट हो रहे हैं, या तो गो लॉन्ग वे इन द एयरफोर्स में, और इस तरह बाकी बच्चे जो आजकल गलत राह पर चले गुमराह हुए हैं, ये उनके लिए उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा राय की आज़ादी बिल्कुल है, लेकिन पॉजिटिव बात करें। मुल्क जो बात मुल्क को नुकसान करे, मुसल्लह अफवाज को नुकसान करे, पाकिस्तान की सलामती बका के लिए नुकसान दे हो, मुल्क का इंप्रेशन दुनिया मुल्क में गलत जाए, उसकी उन्होंने ये बात की है कि उसके लिए आप कभी ऐसी बात ना करें। आइन इस बात की आपको इजाज़त नहीं देता आर्टिकल 19 में। सेकेंड, उन्होंने कहा कि आप अभी जा रहे हैं, एयरफोर्स एक बहुत प्रोफेशनल है। 27 फरवरी 2019 को हमने बता दिया था इंडिया को कि हमारे शाहीन किस तरीके से दुश्मन पे झपटते हैं, और उसके बाद उसको जो उसका हाल करते हैं वो याद रखें। आप लोग की वजह से दुश्मन कभी हमारी फ़िज़ाई हदूद की तरफ नहीं देखता।
اور پھر مسلح افواج کی مثال دی کہ اگر فوج کمزور ہوگی تو جو آج کل غزہ کا حال ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. اس لیے ملک کی سلامتی کی بقا آپ کی مسلح افواج، آپ کا پروفیشنلزم ہے. ہم نے دشمن کے نومیریکل اسٹرینتھ کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کا مقابلہ اپنی صلاحیت، پیشہ ورانہ صلاحیت سے کرنا ہے. اس بات پہ خاص طور پہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور اپنی اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی نا آرٹیکل 19 میں، آپ اس کو تجاوز نہیں کریں کیونکہ یہ ملک کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مسلح افواج کی بات کی، کشمیر کی بات کی انہوں نے کہ جی کشمیر میں جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، پاکستان ہر وقت ہر قسم کی جو ہے وہ سفارتی، اخلاقی، سیاسی مدد کرتا رہے گا. ہم ان کی آواز دیں گے، اس پہ کوئی دوڑ نہیں ہے. ہم اس وقت جو انڈیا کر رہا ہے اس سے اس خطے میں اسلحے کی دوڑ بھی زیادہ ہوگی، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو پروفیشنل رکھنا ہے اور یہی ہماری فوج کا ہمیشہ کا سوچ ہے. ایبسلیوٹلی. ہمارے ساتھ ہی رہے گا حارث نواز صاحب، آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون حافظ احسان صاحب. احسان صاحب، ایک بہت ہی نپی تھلی یہ تقریر جس میں آرمی چیف نے کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود جانتے ہیں اور دوسرے بھی اس کی پاسداری کریں. یور ٹیک آن اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے وہ آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، اور آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، جس کے اندر فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس پہ بات کی گئی ہے. اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے، آپ ان کا ایکسپریس کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ اس کی لمیٹیشنز بھی لگائی گئی ہیں. اور وہ جو لمیٹیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی وہ فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ اگینسٹ دا انٹرسٹ آف گلوری آف اسلام نہیں آنا چاہیے. انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور آپ کا جو ڈیفینس آف پاکستان ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے چیزیں آپ کو کاشیسلی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک اور آرٹیکل بھی ہے، آرٹیکل 14 ہے کانسٹیٹیوشن کا، کہ جس کے اندر یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز یا انڈیویجولز کی جو پروٹیکشن ہے وہ اس کرتا ہے، ڈگنیٹی اس کے اندر ہے کہ آپ اس طرح کی آپ کا فریڈم آف اسپیچ ایکسپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے پھرے. اور یہ چیز جو ہے 1973 سے لے کے آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو ہے انہوں نے اس کو انٹرپریٹیشن بھی کی ہے، اور اس انٹرپریٹیشن کے اندر بڑا واضح ہے کہ جہاں پہ آپ کو فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف پریس کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو چیزیں ہیں جب آپ بات کریں تو وہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف نہ ہو، آپ کی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے اندر جو ہے سوشل آرڈر جو ہے اس کو آپ ڈسمینٹل کریں. پھر یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ڈائیورسفائزڈ ہے اس کے بیلنس کو آپ مینٹین رکھیں. پھر جو ایکسپلائٹیشن آف منورٹیز جو ہے وہ نہ ہو، اور انٹالرنس ان سوسائٹی جو ہے وہ نئی ایسی چیزیں آنی چاہیے کہ جس کو آپ لے کے چلیں. لیکن ایک اور میں سمجھتا ہوں جو فینومینا اس وقت آیا ہوا ہے کہ جس نے اس ساری سچویشن کو کیا ہے وہ ہے آپ کا سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا کے اوپر نہ کچھ چیک ہے نہ بیلنس ہے، اور اس کے اندر انسٹیٹیوشنز کیا، انڈیویجولز کیا. اگر آپ فیملی کورٹس کے اندر چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری جو ریشو ہے وہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے فیملی بریکن جو ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہے. اس کے بعد انسٹیٹیوشنز کا ملائن آپ دیکھ لیں، چاہے ہماری جوڈیشری ہے، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے ہماری پارلیمنٹ ہے، کہ جس کا جو جی آتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کام کر کے بولتا ہے. اور یہ جو ہمارا آرٹیکل 19 ہے اس کے نیچے جو ہے لاز بھی بنے ہیں، جس کا ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 ہے. اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 295 96 ہے، اور پھر پی کا لا 2016 ہے جو آرٹیکل 19 کے اندر ہے، اور جس کو کانسٹیٹیوشنل جو ہے اس کے اندر پروٹیکشن بھی ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے وہ وقت آ گیا اس چیز کے اندر کہ اب ایک وے فارورڈ پہ جایا جائے. اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر کسی بھی جگہ فری اسپیچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہر جگہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات کے مطابق اور اپنے ملک کے سوشل آرڈر کے مطابق جو ہے لیجسلیشن کرتے ہیں. ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خبر آپ کو دیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے، اور آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ہماری امیدوں کا مرکز، آسمانوں کے محافظ اور علاقائی یکجہتی کے ضامن ہیں. مزید آرمی چیف کی جانب سے کیا کہا گیا، لائق الرحمان آگاہ کریں گے. بتائیے لائق.
جی مانور، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہماری امیدوں کا مرکز، آسمانوں کے محافظ اور علاقائی یکجہتی کے ضامن ہیں۔ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ کردار، ہمت اور قابلیت کی خوبیوں سے مزین زندگی گزاریں گے۔ آپ کا طرز عمل نہ صرف آپ کی ذاتی اخلاقیات بلکہ قابل احترام ادارے کے لیے بھی غیر معمولی ہوگا۔ آپ مادر وطن کے دفاع، عزت و وقار کے لیے قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ عسکری قیادت آپ سے توقع کرتی ہے کہ آپ ہمارے ملک کے بہترین جذبے، ادارے کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کی لازوال روایت کو ہمیشہ قائم رکھیں گے۔ آرمی چیف کا مزید یہ کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اسلحے کی دوڑ سے ہمارے خطے میں طاقت کا توازن بھی بگڑنے کا امکان ہے، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا، اور انہوں نے زور دیا کہ مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور کوانٹم کمپیوٹنگ سمیت مخصوص ٹیکنالوجیز فضائی طاقت کے استعمال کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دائرہ کار کو وسعت دے رہی ہیں۔ ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی جارے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پوری اتری ہے۔ پاک فضائیہ نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ہر طرح کی مشکلات میں فضائی حدود کی نگرانی کی، جس کی بڑی مثال فروری 2019 ہم سب کے سامنے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ اس بات کی تازہ ترین مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مصائب سامنے لا سکتی ہیں۔ غزہ میں بوڑھوں، خواتین اور بچوں کا اندھادھند قتل اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ آرمی چیف کا مزید یہ کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت اپنا ناجائز قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت پر پوری دنیا کی خاموشی وہاں گونجنے والی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے راشد منہاج، سرفراز رفیقی اور ایم عالم جیسے ہیروز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان جیسا بنے جنہوں نے وطن عزیز کے وقار کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات اور زندگیاں پیش کیں۔ آپ کو جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اس کے لیے پرعزم رہیں اور ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار رہیں۔ جی شکریہ آپ کا لائق۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے جو ٹیم ہم نے سلیکٹ کی ہے، سب نے مل کر سلیکٹرز نے، اس میں بابر اعظم کیپٹن ہے، ابرار احمد، اعظم خان، فخر زمان، حارث رؤوف، حسن علی، افتخار احمد، اماد وسیم، محمد عباس افریدی، محمد عامر، محمد رضوان، محمد عرفان خان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان علی آغا، شاداب خان، شاہین شاہ افریدی اور عثمان خان۔ یہ 18 ہم نے سلیکٹ کیے ہیں آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے۔ 2 لڑکے جو ہیں وہ زمان اور اسامہ میر، ان کی جگہ 2 لڑکے ہم نے اور لیے ہیں، اس میں حارث رؤوف ہے، حسن علی ہے، اور پچھلی جو ہمارا نیوزی لینڈ کے خلاف ہم نے میچز کھیلے ہیں اس میں 17 کا اسکواڈ تھا، اس میں ایک ایکسٹرا ڈالا ہے، وہ آغا علی سلمان ڈالا ہم نے۔ پچھلی سیریز میں تو فٹ نہیں تھے لیکن کافی امپروومنٹ ہے۔ نہیں، تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دیں رضوان پہ، حارث رؤوف کے اوپر، عرفان نیازی اور اعظم خان کے اوپر ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ دیر از اے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ان دیئر فٹنس اور ہوپ فلی دے ول بی اویلیبل فار دا آئرلینڈ سیریز، اس وجہ سے وہ اس سیریز کا حصہ ہے۔ بڑی یعنی کہ ٹیم کی ہے انگلینڈ نے بھی، پاکستان کی ٹیم ذرا جو پچھلی سیریز گئی نیوزی لینڈ کو اتنے اچھے رزلٹ نہیں آئے پاکستان کو، تو یہ جو سیریز کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے بیفور دا ورلڈ کپ؟ اس میں آپ سارے میچ جیتے ہیں یا کم سے کم سیریز جیت کر ورلڈ کپ میں جائیں، اس کے چلے ذرا بتائیں۔ اچھا، اگر دیکھیں جو مجھے لگتا ہے کہ سیریز ہماری بڑی اچھی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ اتنی زیادہ روٹیشن اور اتنی زیادہ ڈیبیو کرائے ہوں کسی بھی سیریز میں کسی ینگسٹرز کے جنہوں نے پرفارم کیا ہوا تھا. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے رزلٹ پازیٹیو نہیں رہے, ڈرا تھے, لیکن پھر بھی بہت اچھے رزلٹ تھے کیونکہ ہم نے نئے لڑکے کھلائے تھے اور روٹیشن پالیسی کی ہے. اس سے پہلے کئی دفعہ بہت سی ویکس ٹیموں کے خلاف کھیلی ہیں ٹیمیں, لیکن کبھی بینچ اسٹرینتھ چیک نہیں ہوئی, لیکن اس بار ہوئی ہے. یہ خوشائن بات ہے اور انشاءاللہ اس طرح ہمارے پلیئر جو ہے کانفیڈنس بھی آئے گا اور نئے پلیئرز کا پتہ بھی چلتا رہے گا, بینچ اسٹرینتھ کا بھی پتہ چلتا رہے گا. نہیں بہت ضروری ہے اور اس کے لیے یہ ٹیم بھی اناؤنس کی ہے اور انشاءاللہ سارے ہم اکٹھے ہیں اور اپنا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں بیسٹ کمبینیشن کیا ہوگا ورلڈ کپ کے لیے. یوسف بھائی ورلڈ کپ کے لیے تمام ٹیموں نے اپنی جو ٹیمیں اناؤنس کر دی ہیں, تمام ممالک نے, پاکستان کے ابھی تک انتظار کیا جا رضوان پچھلی سیریز میں تو فٹ نہیں تھے لیکن کافی امپروومنٹ ہے. نہیں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دیں, رضوان پہ, حارث رؤف کے اوپر, عرفان نیازی اور اعظم خان کے اوپر ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. دیر از اے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ان دیئر فٹنس اور ہوپ فلی دے ول بی اویلیبل فار دا آئرلینڈ سیریز, اس وجہ سے وہ اس سیریز کا حصہ ہے. بڑی یعنی کہ ٹیم اناؤنس کی ہے انگلینڈ نے بھی, تو پاکستان کی ٹیم ذرا جو پچھلی سیریز گئی نیوزی لینڈ کو اتنے اچھے رزلٹ نہیں آئے پاکستان کو, تو یہ جو سیریز کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے بیفور دا ورلڈ کپ, اس میں آپ سارے میچ جیتے ہیں یا کم سے کم سیریز جیت کر ورلڈ کپ میں جائیں, اس کے چلے ذرا بتائیں. اچھا اگر دیکھیں جو مجھے لگتا ہے کہ سیریز ہماری بڑی اچھی گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ روٹیشن اور اتنی زیادہ ڈیبیو کرائے ہوں کسی بھی سیریز میں کسی ینگسٹرز کے جنہوں نے پرفارم کیا ہوا تھا. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے رزلٹ پازیٹیو نہیں رہے, ڈرا تھے, لیکن پھر بھی بہت اچھے رزلٹ تھے کیونکہ ہم نے نئے لڑکے کھلائے تھے اور روٹیشن پالیسی کی ہے. اس سے پہلے کئی دفعہ بہت سی ویکس ٹیموں کے خلاف کھیلی ہیں ٹیمیں, لیکن کبھی بینچ اسٹرینتھ چیک نہیں ہوئی, لیکن اس بار ہوئی ہے. یہ خوشائن بات ہے اور انشاءاللہ اس طرح ہمارے پلیئر جو ہے کانفیڈنس بھی آئے گا اور نئے پلیئرز کا پتہ بھی چلتا رہے گا, بینچ اسٹرینتھ کا بھی پتہ چلتا رہے گا. نہیں بہت ضروری ہے اور اس کے لیے یہ ٹیم بھی اناؤنس کی ہے اور انشاءاللہ سارے ہم اکٹھے ہیں اور اپنا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں بیسٹ کمبینیشن کیا ہوگا ورلڈ کپ کے لیے. یوسف بھائی ورلڈ کپ کے لیے تمام ٹیموں نے اپنی جو ٹیمیں اناؤنس کر دی ہیں, تمام ممالک نے, پاکستان کے ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے. یہ بتا دیں کہ کب تک ہماری ٹیم کا اعلان متوقع ہے اور اس وقت کوئی فٹنس مسائل تو نہیں جس کی وجہ سے ٹیم کے اعلان میں تاخیر کی جا رہی ہے؟ اچھا میرا خیال ہے کہ ہم 7 سلیکٹر ہیں تو اب رزاق بھائی جواب دے دیتے ہیں آپ کو اس کا. جی جی یہی ہے بولیں رزاق بھائی تمام ممالک نے اپنی ٹیمیں اناؤنس کر دی ہیں ورلڈ کپ کے لیے, ہماری اب تک ٹیم کا انتظار کیا جا رہا ہے. کوئی فٹنس مسائل کا ایشو ہے, کب تک ہماری ورلڈ کپ کے جو اسکواڈ ہے وہ بھی آپ لوگ اناؤنس کر دیں گے؟ دیکھیں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے آیا ہوا ہے اور ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے اور آئرلینڈ اور انگلینڈ کی جو سیریز ہے اس میں ایک تو ہمیں جو 18 کے اناؤنس کیے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی 19 یا 20 تاریخ کو ہمارے سارے جتنے پلیئر ہیں سارے 100% فٹ ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے, تو ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے ٹیم اناؤنس کرنے میں. میرا سوال وہاب ریاض صاحب سے ہے. وہاب صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی تک اگر ورلڈ کپ کے لیے تمام آسٹریلیا, انگلینڈ, ویسٹ انڈیز جو جتنی بھی ٹیمیں اناؤنس کریں, تو آپ لگتا ہے جتنے زیادہ سلیکٹرز ہیں اتنے آپ کلیئرٹی نہیں ہے آپ لوگوں میں, ابھی تک آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے کون سے 15 اور کون سے 3 ٹریولنگ ریزرو رکھنے ہیں, اس وجہ سے شاید آپ ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم لوگ سارے ایک پیج پہ ہے. کیپٹن اور کوچ جو ہمارے گیری کرسچن ہیں ان سے ہماری جو میوچل ہے وہ ساری ڈسکشنز وغیرہ ہو چکی ہیں. ایک دو فٹنس جس طرح حارث جو ہے ہم لوگ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ انگلینڈ سیریز تک بالکل فٹ ہو جائے, اس کا ریہیب شروع ہو گیا ہوا ہے, وہ بالنگ کر رہے ہیں نیٹس میں 8 سے 10 اوور روز کے کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس وجہ سے یہ ایک دو ایسی چیزیں جن کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اسکواڈ کو لیٹ اناؤنس کیا تاکہ ہم جو 21 تاریخ کا میچ ہے انگلینڈ میں اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جو فائنل اسکواڈ ہے وہ انشاءاللہ کر دیں گے. اس میں ہم لوگوں کو ہر طرح سے کلیئرٹی سے ایک یا 2 لڑکے جن کی فٹنس کے ایشو ہیں ان کو بس ہم نے دیکھنا ہے. عالم زیب دی نیوز. یوسف بھائی آئرلینڈ اور انگلینڈ ٹیم جا رہی ہے, وہاں کنڈیشنز ڈفرینٹ ہے. یو ایس سے جو رپورٹس آ رہی ہے اور میری بھی بات ہوئی
آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں یہ ہے کہ ایڈیلیڈ کا ایک کیوریٹر انسٹالیشن کرے گا پیچز کا نیو یارک میں, جس میں پاکستان کو 2 میچز کھیلنے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ وکٹ ہوگی, باؤنس ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ بیٹسمین شاٹس بھی کھیلے اس پہ. جہاں پہ ڈلس ہے, ڈلس میں نیو بال کو سروائیو کرنا مشکل ہوگا اور وہاں سیم بھی ہوگا. تو یہ جو انگلینڈ اور آئرلینڈ کی جو سیریز ہے کتنا ہیلپ فل ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں, کسی نے دیکھی نہیں. جب تک کہ آپ سرفس پہ چلے نہ جائیں کسی کو آئیڈیا نہیں ہوتا. اگر آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے کبھی بھی وکٹ دیکھ کے آئیڈیا نہیں ہوتا جب تک کہ میں 2 بال نہیں کھیل لیتا تھا. تو باہر سے کچھ کہنا میرا خیال ہے بہت جلدی ہو جائے گا. اور سننے میں یہ ہے کہ آئرلینڈ والی وکٹ ہی نیو یارک میں آ رہی ہے جو ادھر بن رہی ہیں. تو وکٹیں اگر آپ دیکھیں اوور آل پوری دنیا میں دیکھیں تو T20 میں وکٹیں بڑی فلیٹ ہوتی ہیں, پیور بیٹنگ کے لیے ہوتی ہیں. کوئی ایک آدھی وکٹ ایسی ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ ٹرن ہو جائے یا بہت زیادہ سیم ہو جائے, لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ 99% بیٹنگ وکٹس ہوتی ہیں جس میں بیٹسمینوں کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے, بالر اسٹرگل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو بڑا اچھا کمبینیشن ہے ہمارا, ہر طرح کی وکٹ کے لیے, ہر طرح کی اپوزیشن کے لیے ریڈی ہے پاکستان ٹیم انشاءاللہ. یوسف بھائی, ساری ٹیمیں ورلڈ کپ کی تیاری کر رہی ہے اور پاکستان بھی, ہم نے ہوم سیریز کھیلی نیوزی لینڈ کے اگینسٹ. جو آپ نے ٹارگیٹ دیے تھے ٹیم کو, کیا انہوں نے فلفل کیے؟ آپ مطمئن ہیں کہ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاکستان کی پریپریشن صحیح چل رہی ہے؟ کیونکہ ہوم سیریز میں نیوزی لینڈ سے ہم برابر کرتے ہیں ان کی ینگ سائڈ سے. اچھا دیکھیں, ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے 5-6 پلیئر اسی ٹیم کے بڑی ٹیم میں بھی گئے ہیں, لیکن وہ 5-6 پلیئر نہیں بھی تھے. لیکن انٹرنیشنل ٹیم ہم نے بھی نئے لڑکے کھلائے ہیں, ہم نے روٹیشن پالیسی بہت کی ہے تاکہ ہماری بینچ اسٹرینتھ چیک ہو. تیاری آپ دیکھیں, آگے بھی ہمارے پاس 3 میچ ہیں, پھر انگلینڈ کے بھی ہیں 4 میچز, تو تیاری تو چلتی رہے گی جب تک کہ ورلڈ کپ نہیں آنا. تو ہم اپنا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بہتر کمبینیشن ہوگا جو ورلڈ کپ میں ہم بھیجیں. کراچی میں پاک بحریہ اور امریکی بحریہ کے درمیان 2 طرفہ مشق اسپائرل یونین 2024 کا انعقاد ہوا ہے. بات کریں گے لائق الرحمان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. لائق بتائیے. جی مانور, پاکستانی اور امریکی بحریہ کے مابین 2 طرفہ مشق اسپائرل یونین 2024 کا کراچی میں انعقاد ہوا ہے. 3 روزہ مشق میں یو ایس میرین کور, کوسٹ گارڈ, ڈائیونگ, لیگل, نیول کنسٹرکشن فورس, سول افیئرز اور میڈیکل ٹیموں نے شرکت کی ہے. مشق کے دوران امریکی بحریہ کے کمانڈر CTF 52 نے کمانڈر پاکستان فلیٹ اور کمانڈر کوسٹ گارڈ سے ملاقاتیں کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. جبکہ مشق کا مقصد خطے میں محفوظ اور پائیدار سمندری ماحول اور دونوں بحری افواج کے مابین تعلقات اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے. مشق اسپائرل یونین 2024 دونوں بحری افواج کے درمیان مضبوط 2 طرفہ فوجی تعلقات کی مظہر ہے. جی مانو, شکریہ آپ کا. لائق. ٹریفک پولیس نے JUI کے نیو ایمیجنا روڈ پر جلسے کے حوالے سے ٹریفک پلان جاری کر دیا ہے. ترجمان ٹریفک پولیس کا کہنا ہے متبادل راستے گرو مندر, جمشید روڈ اور 3 ہٹی سے ہوں گے. مزید آگاہ کریں گے فیض اللہ خان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے فیض اللہ. دیکھیے, جمعیت علماء اسلام کی عوامی اسمبلی آج کوریڈور 3 پہ منعقد ہونے جا رہی ہے. 4 بجے کا وقت دیا گیا ہے اس جلسے کا. مولانا فضل الرحمان اس سے خطاب کریں گے اور اس حوالے سے پارکنگ پلازا سے کوریڈور 3 پیپلز چورنگی کی طرف جانے والے روڈ کو بند کر دیا گیا ہے. وہاں پر JUI کا اسٹیج موجود ہے اور متبادل کے طور پر گرو مندر جمشید روڈ سے ہو کر لوگ یونیورسٹی روڈ کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس وقت وہاں پر JUI کے کارکن موجود ہیں جو اس جلسے کی تیاری کر رہے ہیں. اسٹیج لگایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسکرین نصب کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ جو جلسے میں شریک ہوں وہاں سے جلسے کو سہولت کے ساتھ دیکھ سکیں. سندھ بھر سے جمعیت علماء اسلام کے قافلے اس جلسے میں پہنچیں گے اور 4 بجے کا وقت دیا گیا ہے کارکنوں کو یہاں پہنچنے کا, جس کے بعد جلسے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا جو رات تک جاری رہے گا. جی شکریہ آپ کا فیض اللہ. ANF نے بیرون ملک سمگل کی جانے والی 224 کلومیٹر آئس پکڑ لی ہے. بات کریں گے, افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہے. بتائیے افضل. دیکھیے, ANF نے کراچی پورٹ پر اسمگلنگ میں استعمال ہونے والے جو کنٹینرز ہیں ان کو تحویل میں لے لیا ہے اور 3 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, جن میں سے 2 کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے. ANF حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان ترخم سے جو ہے افغانستان فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ANF نے جو ہے منشیات کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری رکھا ہوا ہے اور
بڑی تعداد میں جو ہے وہ آئس برآمد کی گئی ہے اور اس آئس کی اس کھیپ کو جو ہے بیلجیم اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تاہم ANF نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے ناکام بنا دیا۔ شکریہ آپ کا۔ ملک میں سیوریج لائنوں میں پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی سینچری مکمل ہو گئی ہے۔ جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہیے جہانگیر۔ جی بالکل، 9 شہروں کے 12 سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے بعد رواں سال کے پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی سینچری مکمل ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 2024 کے دوران اب تک پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی تعداد 109 ہو چکی ہے۔ 9 شہروں سے پولیو ٹیسٹ کے لیے سیمپلنگ 1 تا 15 اپریل کو ہوئی تھی۔ چاروں صوبوں کے 33 اضلاع رواں سال پولیو پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ 2023 میں 23 اضلاع کے 126 سیوریج سیمپلز پازیٹیو نکلے تھے۔ ذرائع کے مطابق کراچی، کوئٹہ، سکھر، حیدرآباد، میرپور خاص، جامشورو، چمن، جیکب آباد اور نصیر آباد کی سیوریج لائن میں پولیو پازیٹیو وہ قرار پائی ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ سندھ ہائی کورٹ نے گمشدہ شہری سمیر آفریدی کی تلاش سے متعلق کیس میں سیکرٹری داخلہ سندھ کو فوری طلب کر لیا۔ بات کریں گے اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہیے اصغر۔ آفریدی کی گمشدگی سے متعلق درخواست تھی تو ان کے برانزہ کا کہنا یہ تھا کہ بار بار رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں، GITs ہوتی ہے، لیکن ان کے بچے کو نہیں مل رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو عدالتیں بند کر دی جائیں کیونکہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اس پر عدالت کا کہنا تھا جسٹس محمد اللہ فلپٹا کا کہ ہم آپ کے ساتھ پوری ہمدردی کرتے ہیں اور آپ کے بچے کو بازیاب کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ جو تفتیشی افسر نے بتایا تھا کہ ہم نے ملک بھر کے IG کو اور دیگر کو جو خطوط لکھے ہیں تو عدالت نے کہا یہ تمام کاغذی کارروائی ہے، عملی اقدامات کیے جائیں۔ اور ابھی ہوم سیکرٹری سندھ کو یہاں طلب کیا ہے جو کچھ ہی دیر بعد ان کے خلاف کیس کی سماعت ہوگی اور تفصیلات بتا پائیں گے کہ اتنے عرصے سے سمیر آفریدی کے بازیابی کے لیے کیا اقدامات ہوئے اور اسے ابھی تک کیوں بات نہیں کیا جا سکا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ توشہ خانہ تحقیقات میں بشرا بی بی کے بعد بانی PTI نے بھی نیب کی نئی انکوائری میں طلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست میں پیٹیشن کے فیصلے تک نیب کال اپ نوٹس معطل کرنے کی استدعا کر دی۔ بات کریں گے حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے حسین۔ جی دیکھیں، توشہ خانہ تحائف بیچنے کے کیس میں عام پیش رفت ہوئی ہے۔ بانی PTI نے بھی بشرا بی بی کے بعد نیب کے نئے کال اپ نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ گزشتہ روز بشرا بی بی کی جانب سے یہ چیلنج کیا گیا تھا۔ آج بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت ہے، تاہم بانی PTI نے بھی اپنے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے توشہ خانہ نئی نیب انکوائری کو چیلنج کر دیا ہے اور بانی PTI کی نیب کال اپ نوٹس معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ چیئرمین نیب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک ہی الزام کے کیسز میں مختلف قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ بانی PTI نے اپنی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو درخواست پر آج سماعت ہے کیا یہ اسی کے ساتھ ٹیک اپ ہوگی یا اس کو پھر الگ سے سنا جائے گا۔ جی آپ کا شکریہ حسین۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گورنر ہاؤس IT مارکی کا دورہ۔ بات کریں گے رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رافع بتائیے اس دورے سے متعلق۔ دیکھیں، وزیر داخلہ محسن نقوی نے گورنر ہاؤس میں IT مارکی کا دورہ کیا ہے اور طلبہ سے ملاقات کی ہے۔ محسن نقوی بھی گورنر سندھ کامن ٹیسوری کے فلاحی کاموں کے مترف نکلے ہیں اور ان کے فلاحی کاموں کی تعریف کرتے ہوئے IT یونیورسٹی کے قیام اور مفت تعلیم دینے کو مثالی قرار دیا ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ صرف سنا تھا کہ آج گورنر ہاؤس میں IT یونیورسٹی دیکھ کر حیران بھی رہ گئے ہیں، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کامن ٹیسوری کا ہی کمال ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی یونیورسٹی بنانا اور اس کو چلانا یہ کام سندھ اور پورے ملک میں یاد رکھے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ملک IT میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، ہمیں کئی سال پہلے ایسے کام شروع کر دینا چاہیے تھے۔ انہوں نے بچوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ ان کو نایاب موقع ملا ہے اور اس کورس کو وہ محنت سے پورا کریں۔ گورنر سندھ نے وزیر داخلہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان بچوں نے دوران کورس ہی ڈالرز کمانا شروع کر دیے ہیں اور ان بچوں کو کراچی یونیورسٹی ڈپلوما سرٹیفکیٹ بھی جاری کرے گی۔ اس دوران گورنر سندھ نے IT تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی روزگار اسکیم کا حصہ بننے کی پیشکش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی طالب علم اپنا کاروباری آئیڈیا لائے اسے بغیر گارنٹی کے پیسے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد وزیر داخلہ نے گورنر سندھ کے ہمراہ راشن ڈرائیو کا بھی معائنہ کیا اور طاقتور پاکستان کے تحت راشن تقسیم کے کام کو سراہا۔ اس دوران وزیر داخلہ محسن نقوی نے عوام میں راشن بیگز بھی تقسیم کیے۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی گورنر ہاؤس پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے گورنر سندھ کے ہمراہ IT مارکی اور جو راشن ڈرائیو ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ شکریہ رافع۔